میں صاف فرمایا ہے الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا حق بها واہلھا کہ ایمان والے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ اہل ہیں کیونکہ یہ تقوی کا کلمہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صبر اور تقوی یہ دونوں چیزیں متلازم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اس زمانے میں مسلمان جتنا پریشان ہے ساری دنیا میں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ صبر کر رہا ہے اور صبر کے ساتھ حالات کے بدلنے کا انتظار کر رہا ہے. کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں حکومت بدلے گی تو ملک کے حالات بدلیں گے. دیکھو میری بات یاد رکھنا، حالات کا تعلق احکام سے ہے، حکام سے نہیں ہے. حالات کا تعلق احکام سے ہے، حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے. حکام سے حالات عالم کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں وہ حکام جو ایسے تقوی اور عبادت والے تھے کہ اگر حاکم کی نیت بدلتی تو اس کا اثر اس کی بادشاہت پر نہیں، اس کی فوج پر نہیں، بلکہ اس کے ملک میں کسی باغ کے کسی ایک پھل کے رس پر اس کی نیت کا اثر پڑتا. اور ایسے ایمان والے تھے مالی کہ اس نے انار نچوڑتے ہی کہہ دیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حاکم کی نیت بدل گئی ہے. وہ تھے تقوی والے. اس لیے میرے دوستو عزیزو یہ بات یاد رکھنا کہ حکام کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے. حکام کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے. یہ لوگ منتظر رہتے ہیں کہ حکومت بدلے گی حالات بدلیں گے. نہیں، حکام کے بدلنے سے حالات کبھی نہیں بدلیں گے. اس لیے کہ حالات عالم کا تعلق براہ راست مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے براہ راست ہے، بلا کسی کی شرکت کے. اس میں کسی کو کوئی دخل ہی نہیں ہے. حال ہر بندے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست متعلق ہے. پبلک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ براہ راست ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھو کہ حالات صبر و تقوی سے بدلیں گے. اور اگر میں کہا کرتا ہوں کہ اگر سارے چور مل کر اور سارے مجرم مل کر بددعا کریں ستانے والوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کوئی عذاب غیروں پر آنے والا نہیں ہے. دیکھو بددعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی تقوی اور دعوت شرط ہے، اور بلکہ سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اگر تمہیں غیروں کے لیے بددعائیں کرنی ہیں تو تمہارے دلوں میں ان کی ہدایت اور نجات کے سوا ذرے کے برابر بھی کوئی اور ارادہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو غیروں کے راستے سے ہٹنے کے حق میں قبول فرما لیں گے. اور اگر ان کی ہدایت کی تمنا نہیں ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی بددعا قبول ہونے والی نہیں ہے. اس کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ پوری طرح غیروں کے طریقوں سے اپنے آپ کو 100% الگ کر لیا جائے اور اپنے دل سے ہر سبب اور شکل اور غیروں کے اسباب اور ان کے مادی نقشوں کا یقین اور ان کی چاہت دلوں سے بالکل نکال دی جائے اور دل میں کچھ نہ ہو سوائے غیروں کی ہدایت کے. یہ میں صحابہ کرام کے دلوں کا حال بتلا رہا ہوں کہ انہوں نے بڑی بڑی بادشاہتوں کو اس طرح للکارا ہے، بادشاہتوں سے اس طرح بات کی ہے جیسے غلاموں سے بات کی جاتی ہے. بادشاہ اپنے سرداروں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ فقیر یہ میرے ملک کے نیچے سے زمین چھین کر لے گیا ہے. بادشاہ سلامت، آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ اسے ڈر رہے ہیں؟ قیصر کسریٰ کی بادشاہتوں میں جا کر اس طرح صحابہ نے بات کی ہے جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے. میرے دوستو عزیزو یقین کرنا بہت آسان ہے، لیکن یہ بات وہ کہہ سکتا ہے جس کے دل میں ان کی ہدایت کے سوا اور کوئی تمنا نہیں ہے. جو غیروں کے اسباب کی دلوں میں تمنا رکھے وہ کبھی بھی ان کے پنجوں سے اور ان کے ظلم اور زیادتی سے کبھی پناہ نہیں پا سکتے. سچی بات ہے. اس لیے کہ سمجھتے تھے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ جس شاخ پر بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں. ان کی سی تجارتیں چاہیے، ان کے سے معاملات چاہیے، ان کی سی شکلیں، ان کی سی شادیاں چاہیے، ان کے سے لباس اور ان کے سے کاروبار چاہیے. سب کچھ ان کا چاہیے اور پھر ان کی ہدایت بھی چاہیے اور ان کی ہلاکت بھی چاہیے. میرے دوستو عزیزو ان ضدوں کا اجتماع کرنا یہ فضول کام ہے. یہ اجتماع ضدان کبھی کسی نتیجے پر پہنچانے والا نہیں ہے. صحابہ کرام کے غالب آنے کی
صرف شرط ہی یہی تھی کہ وہ غیروں سے کچھ نہیں چاہتے تھے سوائے ان کی ہدایت کے اور ان کے طریقوں